السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی منی وانا منہ، صدق رسولہ نبی الامین متین کریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دل چشتی۔ قادری منارے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اس رمضان مبارک کے اخیر عشرے کی تیسری تاخیرات میں اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں، یعنی کہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور اپنے لبوں سے سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان نیک اعمال کو سپرد خرطاس بھی کر رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد اور حسنین کریمین کے بابا جان حضرت فاطمہ الزہرا کے تاج، جسے ہم اور آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جو چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت طیبہ کے کچھ گوشے آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام ابو طالب ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بن اسد بن ہاشم ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی، اور جب خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ اپنے گود میں لی تھی، تو آپ نہ کچھ بول رہے تھے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے روتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بول رہے تھے اور آنکھیں بھی بند تھیں، کچھ پی بھی نہیں رہے تھے۔ تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بن اسد بڑی پریشان ہوئی اور بہت زیادہ پریشانی کا عالم رہا، یہاں تک کہ کچھ ساعت کچھ گھنٹے گزرے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے،
اور وہ ابو طالب کے گھر میں آئے ہیں، حضرت فاطمہ بن اسد بن ہاشم کے گود میں ہیں، اور وہ نہ کچھ بول رہا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے، نہ کچھ پی رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دکھانا اللہ کو مقصود تھا، ذرا یہ سوچئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے گود میں لیا، اور لینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی میں اپنے لعاب دہن کو لگایا، اور لگانے کے بعد اس شہادت کی انگلی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں جیسے ہی ڈالا، حضرت علی اسے چوسنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چوسنے لگے، چوستے جاتے، اور چوسنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے جسے دیکھا ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت علی نے آنکھ کھولا اور حضور کی زیارت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں ہی نہیں کہتے کہ علی منی وانا من، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ محبت کا کیا تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب کو سب کا بھائی آپ بنا رہے ہیں، میرا بھائی کون ہے؟ یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو ہجرت کر کے لے گئے اسے مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدینہ شریف میں پہلے ہی سے موجود تھے اسے انصاری کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مہاجر کو لیتے، ایک انصاری کو لیتے اور کہتے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اسی طرح ایک انصاری کو لیتے، ایک مہاجر کو لیتے، آپس میں کہتے تم بھائی بھائی ہو، یعنی کہ تم ایک ساتھ رہو، ایک ساتھ کھاؤ پیو، بزنس کرو، جو کرنا ہے کرے، ایک ساتھ بھائی چارگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ کیونکہ جو لوگ ہجرت کر کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے مال و دولت اسباب سب کچھ وہیں چھوڑ دیے، اور خالی ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سینے میں بسا کے اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کر مدینہ تشریف لے آئے، اور وہاں انصاری جس کے پاس سب کچھ ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دوسرے کو بھائی بناتے اور کہتے تم اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ بزنس کرو، اس کے ساتھ رہو۔ سب کو سب کا بھائی بنا دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے پڑ گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب کو تو سب کا بھائی آپ نے بنا دیا اور علی تنہا رہ گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں، کہتے یا علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی یہ تو دنیا میں سب بھائی بھائی ہیں، لیکن علی تو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ علی کو جو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، اور جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ کو دوست رکھے گویا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جو علی کو دشمن رکھتا ہے وہ مجھ کو دشمن رکھتا ہے، اور جو مجھ کو دشمن رکھتا ہے وہ رب کو دشمن رکھتا ہے، اور جو رب سے دشمنی مول لیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ ہیں جن کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ذکر کو سن رہے ہیں اور وہ بھی جنت کے کیاری میں سن رہے ہیں، عبادت میں آپ مشغول ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر یہ عبادت ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ علی کی چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے بابا جان، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں اور وہاں پر حضرت علی موجود رکھتے ہیں تو آپ خوب غور سے حضرت علی کو تکتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہے جو خلیفہ اول ہیں، کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ابا جان آپ کو میں جب بھی دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تو آپ ہمیشہ حضرت علی کو تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے عائشہ تجھے نہیں معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کو دیکھتا رہتا ہوں، اس لیے علی کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو علی سے کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے محبت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ظاہری طور پر بھی ایک زبردست عالم دین اور باطنی طور پر بھی بہت جاننے والے، یعنی ظاہری طور پر بھی آپ کے علم کا جواب نہ تھا اور باطنی طور پر بھی آپ کے علم کا جواب نہ تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضرت علی کے ظاہری علم کا آپ اس سے اندازہ لگائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس کی اگر میں تفسیر لکھوں تو اتنا وزنی ہوگا کہ 70 اونٹ اس کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ اب بتائیے سورہ فاتحہ والضالین تک اگر اس کی تفسیر لکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے، الرحمن الرحیم کیا ہے، مالک یوم الدین کیا ہے، اس میں کیا تفسیر ہے، اگر اس کو لکھنا شروع کریں تو 70 اونٹ کے لیے ناکافی ہو۔ تو بتائیے حضرت علم کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور باطنی علم، ایک بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، مصافحہ معانقہ ہوا، سلام و کلام ہوا، اور وہ بزرگ کہنے لگے اے علی یہ بتائیے کہ حضرت جبریل امین ابھی کہاں ہیں۔ اب کوئی اگر کسی سے پوچھ دے تو وہ کیا بتائے گا؟ وہ بزرگ ہیں، آئے، حاضر ہوئے، سلام و کلام ہوا اور گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ حضرت جبریل امین ابھی کہاں ہیں۔ اب کون بتائے گا کہ حضرت جبریل ابھی کہاں ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو بند کی۔ اللہ رب العزت نے کیا حضرت علی کو بنایا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کس قدر علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں کو بند کیے، اور آنکھوں کو بند کرنے کے بعد پھر آنکھ کو کھولا اور کہنے لگے کہ میں نے آسمان میں دیکھا حضرت جبریل وہاں موجود نہیں ہے، میں نے زمین میں دیکھا حضرت جبریل وہاں بھی موجود نہیں ہے، میں نے مشرق میں دیکھا وہاں بھی حضرت جبریل موجود نہیں ہے، میں نے پورب میں دیکھا وہاں بھی جبریل نہیں ہے، پچھم میں دیکھا حضرت جبریل وہاں بھی موجود نہیں ہے، ہم نے شمال و جنوب میں دیکھا وہاں بھی جبریل نہیں ہے، میں نے ہر جگہ تلاش کیا، سمندروں میں تلاش کیا، پہاڑوں میں تلاش کیا، درختوں میں تلاش کیا، لیکن کہیں حضرت جبریل کو نہیں پایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جبریل آپ ہی ہیں، جبریل آپ ہی ہیں۔ جو سوال کر رہا ہے کہ جبریل کہاں ہیں، وہ جبریل آپ ہی ہیں۔ تو حضرت جبریل امین وہاں سے غائب ہو گئے۔ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ علم کا کیا تقاضا ہے، نہ تو ظاہری طور پر آپ کا جواب تھا، نہ باطنی طور پر آپ کا جواب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے انٹر کرنا پڑے گا۔ جو حضرت علی کے بغض میں جیتا ہے وہ علم کا شہر کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اسی دروازے سے علم کے شہر میں داخل ہوگا، اور وہی علم اس کے لیے نافع ہوگا، وہی فائدہ بخش ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ایسا تھا، نہ تو آپ کے علم کا کوئی جواب تھا، نہ آپ کے تقوی کا کوئی جواب تھا، نہ آپ کے طاقت و قوت اور بہادری کا کوئی جواب تھا۔ علم کا تو آپ اندازہ لگا لیے، ظاہری طور پر بھی کمال ہے اور باطنی طور پر بھی کمال ہے۔ زہد و تقوی کا دیکھیے، ایک بزرگ آپ کے مسافر خانے، یعنی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے ان کی، انہوں نے ایک مسافر خانہ بنا رکھا تھا، اور جو بھی مسافر اس میں آتے تھے ان کے پیٹ کو بھر دیا جاتا تھا۔ ایک بزرگ، ایک ضعیف شخص تھے، وہ جیسے ہی وہ پوچھنے لگے کہ امام حسن کے مسافر خانے کہاں ہیں، لوگوں نے بتایا وہاں چلے جاؤ، وہاں پر حضرت امام حسن کے مسافر خانہ ہے، وہاں جائیے، کھانا وانا کھا کر وہاں آرام کیجیے۔ اب وہ شخص مسافر تیزی سے آیا، اور آنے کے بعد جیسے مسافر خانہ میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک کونے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو روٹی کو چبا رہا ہے، سوکھی روٹی کو چبا رہا ہے، لیکن اس سے روٹی چبائی نہیں جا پا رہی ہے۔ تو وہ شخص دیکھ کر ترس آ گیا، کس پر؟ جو روٹی چبا رہے تھے، سوکھی روٹی جو چبا رہے تھے ان پر انہیں ترس آ گیا۔ اندر داخل ہوئے،
اور داخل ہونے کے بعد جو ناظم تھا وہاں کا، انہوں نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، اور ناظم جیسے جانے لگا تو ایک نرم روٹی اور کچھ سالن اس نے لیا اور لے کر چھپا لیا۔ کن کے لیے؟ وہ بزرگ کے لیے، وہ شخص کے لیے۔ جیسے چھپایا اور چھپا کر نکلنے لگا، ناظم نے دیکھا، ناظم کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے والے کو، جیسے ہی دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے مسافر تو کہاں جا رہا ہے اس روٹی اور سالن کو لے کر؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، ایک شخص ہے جو اسی گوشے میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور روٹی چبائی نہیں جا رہی ہے، میں انہی کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ ناظم کہتا ہے آپ انہیں ایسے ویسے شخص سمجھتے ہیں، وہی حضرت علی ہے، وہی حضرت علی ہے جن کے لیے آپ روٹی لے کر جا رہے ہیں۔ وہ تعجب خیز ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا معاملہ تھا کہ خیبر فتح کر لیے اور آپ روٹی چبا رہے ہیں۔ آپ جیسے ہی وہ شخص قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ علی مشکل کشا ہے، آپ علی ہیں، آپ نے خیبر فتح کیا، وہ دروازہ جس دروازے کو 80 صحابی اکھاڑ نہ سکے، آپ نے اکیلا اسے اکھاڑ دیا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام صحابہ اکرام موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ خیبر قلعہ فتح کرنے گئے تھے۔ ایک بار کوشش کیا، ناکام ہوئے، صحابہ واپس آ گئے، دوسری بار پھر کوشش کیا، پھر ناکام ہو گئے، پھر واپس آ گئے، تیسری بار پھر کوشش کیا، پھر ناکام ہو گئے، پھر واپس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی خیبر فتح نہیں ہو پا رہا ہے، دروازے نہیں کھل رہے ہیں، دروازہ بہت مضبوط ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو، کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا، خیبر کو فتح کر لے گا۔ اب جیسے ہی رات کے سناٹے تھے، تمام صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا، علم ملے گا، وہی خیبر فتح کرے گا، کہ ہم کو مل جاتا، کیونکہ نبی نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے صحابہ نے یہ سوچا ہمیں مل جاتا میں فتح کر لیتا، ہمیں مل جاتا میں فتح کر لیتا۔ تمام صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ جھنڈا ہمیں مل جاتا، ہمیں مل جاتا۔ کل صبح جیسے ہی صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو تمام صحابہ ایک کے بعد دیگرے اپنے سر کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق تو ایسے ہی لمبے تھے اور اس کے باوجود بھی اپنے پاؤں کو اٹھا کر اپنے چہرہ کو نبی پاک کی طرف دکھاتے تھے کہ حضور میرے چہرہ کو دیکھ لے تو مجھے جھنڈا دے دے۔ اسی طرح صحابہ کرام ایک کے بعد دیگرے پیش کرتے تھے اپنے آپ کو۔ ایسا ہوتا نا کوئی کسی کو کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوں تو انسان آگے لپٹتا ہے، آگے جاتا ہے تاکہ اسے مل جائے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ جھنڈا جسے ملا وہ خیبر فتح کرے گا، اسی لیے تمام صحابہ کرام ایک کے بعد آگے آنے لگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا، لیکن اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اینا علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے، کہا اینا علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو آشوب چشم ہوا ہے، آنکھ میں درد ہے، تکلیف ہے، اس لیے وہ یہاں پر نہیں آ پائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلا کر لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا فرماتے ہیں علی کیا ہوا، کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آشوب چشم ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، درد ہے، آنکھ کھولا نہیں جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا علی قریب آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو لیا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں جیسے لگایا ہے، حضرت علی کا بیان خود ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے آنکھ میں اپنے لعاب دہن کو ڈالا، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی میرے آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن جہاں لگ جائے تو کیا آنکھ میں تکلیف ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سنو، یہ جھنڈا لو، یہ جھنڈا لو۔ تمام صحابہ دیکھنے لگے،
حضرت علی کی طرف کہ بیمار تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرما دیا ہے، جھنڈا لیا ہے حضرت علی نے، اور پھر صحابہ کا لشکر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سپہ سالاری میں تمام صحابہ کو بھیجا، اور سب کے سب جب خیبر قلعے کے پاس پہنچے تمام نے کوشش کیا. اب بتائیے تو صحیح، 80 صحابہ اگر خیبر کے قلعے کو، اس کے دروازے کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے لیکن نہیں اکھڑ رہا ہے. ایک صحابی اس وقت کے اتنے طاقتور تھے کہ اس وقت کے ایک صحابی اس وقت کا آج باڈی بلڈر جم میں جانے والا 50 ایک طرف ہو، اس وقت کا صحابی ایک طرف ہو، اتنی طاقت رکھتے تھے وہ صحابی. یعنی کہ 80 صحابی سے وہ نہ اکھڑ سکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے، چلال میں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ سے خیبر قلعے کے دروازے کو پکڑا اور اٹھا کر پھینک دیا، اور جیسے ہی پھینکا صحابی ایک کھڑے ہوئے، اور جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے اس پر دروازے سے آپ اس پر چھلانگ لگایا، اور لگانے کے بعد دیوار پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا اسے لیا اور اتنا زور سے پہاڑ میں گاڑا کہ وہ جھنڈا پہاڑ میں گڑ گیا، مٹی میں نہیں بلکہ پہاڑ میں گڑ گیا. اب وہ دربان جو تھا نا، دربان دیکھا تو دیکھتے رہ گیا. کہا کہ میں نے پڑھا تھا اپنے بزرگوں عالموں کی کتابوں میں کہ جو خیبر کے قلعے پر جھنڈا گاڑ دے تو اس دن سمجھ جانا کہ خیبر مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا، مسلمان اسے فتح کر لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ جو سپہ سالار مرحب تھا قریب آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لڑنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب قریب گئے تو وہ مرحب کہتا ہے، اے علی سنو، میں وہ ہوں، میں اکیلا 100 لوگوں کو سنبھال لیتا ہوں، 100 لوگوں کو سنبھال لیتا ہوں. حضرت علی نے کہا تو 100 لوگوں کو سنبھالتا ہوگا، لیکن تجھے خبر نہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، ببر شیر رکھا ہے. یہ گھبرا گیا مرحب اور کہنے لگا تمہارا نام حیدر بھی ہے، تمہارا نام حیدر بھی ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ببر شیر آ کر مجھے چیر پھاڑ دیا. تو حضرت علی کہتے سنو مرحب، وہ ببر شیر کوئی اور نہیں تھا، ابو طالب کا بیٹا، نبی کا عاشق علی تھا. وہ گھبرا گیا اور کہا ایسی بات ہے تو چیڑ کر دکھاؤ. کہا جس طرح خام میں چیڑا گیا ہے اسی طرح سامنے چیڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار تلوار کو لہرائی اور اس کے سر پر ایسا مارا کہ وہ بہت قیمتی اور بہت مضبوط لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا. اتنا زور سے حضرت علی نے ذوالفقار تلوار سے مارا ہے کہ 2 ٹکڑوں میں اس کے سر بٹ گئے اور اسی وقت جہنم اسے رسید کر دیا گیا. تو وہ شخص مسافر کہتا ہے اے علی آپ تو وہ ہیں جو خیبر فتح کر لیا، آپ تو وہ ہیں جو خیبر فتح کر لیا. وہ دروازے جو 80 صحابی اکھاڑ نہ سکے اسے آپ نے اکھاڑ دیا، اور یہاں اس وقت آپ سوکھی روٹی چبا رہے ہیں اور آپ سے یہ بھی نہیں چبایا جاتا، یہ بھی آپ سے نہیں چبایا جاتا، اسے بھی صحیح سے آپ چبا نہیں پا رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں، کہتے ہیں سنو میری طاقت کا اندازہ لگانے والے مسافر، اس وقت مجھ پر اللہ رب العزت کی تجلیات و انوار کی بارشیں ہو رہی تھی اس وقت، اور میں ان تجلیات میں ایسا کھو گیا کہ سامنے وہ پتھر، وہ سامنے خیبر کا قلعہ کیا، اگر میرے سامنے قبا پہاڑ بھی ہوتا تو علی اسے اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا. اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو سوکھی روٹی جو میں چبا رہا ہوں، یہ میری طاقت ہے کہ میری طاقت اتنی ہے کہ میں سوکھی روٹی بھی نہیں چبا سکتا. اور وہ اللہ رب العزت کے تجلیات تھے، ان کی اس تجلیات کی بارشیں ہو رہی تھی، جس بارش میں میں خیبر قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. تو اللہ رب العزت کس طرح نوازتا ہے، نبی پاک کا عشق جو اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے کیسے نوازا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا عشق حضرت علی کرتے تھے کہ جب بھی دیکھتے، بڑے غریب تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے غریب تھے کہ آپ دوسرے کے باغ میں جا کر سینچائی کرتے تھے، پانی سے سینچائی کرتے تھے، پھر کچھ دے دیا جاتا، اس کے بعد جاتے اپنے گھر میں اور پھر اسی سے گزارا بسرا کرتے تھے. اتنے غریب حضرت علی تھے، یہاں تک کہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھوک کی شدت تڑپاتی تھی تو میں کہیں چلا جاتا اور کسی سے کہتا کوئی کام ہے تو دے دو،
کوئی کام ہے تو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تو کوئی کہتا ٹھیک ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر لیجئے۔ اسی طرح بہت بھوک کی شدت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے کہیں، ایک عورت اپنے جہاں پر پانی سے سینچائی کیا جاتا ہے، جو نالا بنا رہتا ہے، وہاں سے وہ جو چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اس کو باہر کر رہی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا مجھے آج کام مل گیا ہے، آج کام مل گیا ہے۔ یہ نالی کو اس لیے صاف کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر باغ کی سینچائی ہوگی، پانی ڈالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے اور کہا اے خاتون اگر مجھے کام دے دو تو بہتر ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر آپ کو کام چاہیے تو میرے باغ کی سینچائی کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے دن باغ کی سینچائی کی اور یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پھول گئے تھے۔ آخر میں وہ عورت کھجور ایک مٹھی دیتی ہے اور حضرت علی وہ ایک مٹھی کھجور لے کر اپنے گھر آتے ہیں اور اسی کو کھا کر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنے غریب تھے لیکن حضور سے عشق ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کچھ دیتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اللہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی صحابی آ کر دعوت دیتے تو حضرت علی بھی خوش ہو جاتے، کاش کہ میں بھی حضور کو دعوت دیتا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے بڑا نوازا تھا اس لیے کہ اللہ کے راہ میں حضرت عثمان غنی سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے، اللہ خوب نوازتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں تھی کہ کسی کو غریب رکھا اس لیے رکھا کہ وہ غربت میں بھی اللہ کو نہ بھولا، اور کسی کو امیر رکھا اس لیے رکھا کہ وہ امیری میں بھی اللہ کو نہ بھولا۔ یہ اللہ کی حکمتیں تھی کہ امیری بھی دینا اللہ ہی دیتا ہے، غریبی بھی دینا اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم غریب رہے تو اللہ کو یاد رکھے، اگر امیر ہو جائے پھر بھی اللہ کو یاد رکھے، اگر ہم بیمار رہے پھر بھی اللہ کو یاد کرے، ہم تندرست رہے پھر بھی اللہ کو یاد رکھے، ہم بھوکے رہے پھر بھی اللہ کو یاد کرے، ہم پیٹ شکم سیر رہے پھر بھی اللہ کو یاد رکھے، اگر ہم خوش رہے پھر بھی اللہ کو یاد رکھے، اگر غم میں رہے پھر بھی اللہ کو یاد رکھے۔ حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی بھی موجود تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جیسے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان اگر آپ دعوت دیتے ہیں تو میں ضرور آپ کے کاشانے پر جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی خوش ہو گئے اور گھر آئے اور آنے کے بعد بڑی تیاریاں کی انہوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی دعوت دیتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت جتنے لوگ ہوتے سب کو بلا کر لے کے چلے جاتے، اور صحابی بھی ہوتے، ایمان بڑا پختہ تھا، گھبراتے نہیں کہ حضور کو میں نے دعوت دیا انہوں نے سب کو لے کر آ گئے، کہ ان کو معلوم تھا کہ جہاں جابر کے ہانڈی میں اگر حضور تھوک دیں تو کتنے صحابہ کرام سیریاب ہو جائے اور خوب کھا لے، کہ شکم سیر ہو کر کھا لے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے صحابی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی آئے، کہا یا رسول اللہ تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، جو صحابہ تھے ساتھ میں وہ بھی اٹھ گئے اور ساتھ میں جانے لگے۔ حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قدم کو گننا شروع کر دیا، گنتی کرتے جاتے اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے کاشانے پر پہنچے، گھر پر نبی پاک پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور پھر کھانا تناول کرنے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ حضرت عثمان کس قدر عشق کرتے ہیں، کہنے لگے اے عثمان یہ تو بتائیے کہ آپ دعوت دیے، آپ کے گھر ہم آ گئے، لیکن آپ نے میرے پیچھے پیچھے رہ کر، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے تھے اس طرح پیچھے دیکھتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ بتاؤ تم گنتی کیوں کر رہے تھے میرے قدم کو؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے تو صحیح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں سے چل کر کہاں تشریف لے گئے، کتنی قدمیں ہوں گی، اور حضرت عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دی۔ اچھا وہاں پہ حضرت علی بھی تھے، دل میں خیال پیدا ہوا یا رب میں بھی حضور کی دعوت کر لیتا، لیکن میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیسے دعوت کروں، لیکن بس تجھ پر بھروسہ ہے، تجھ پر توکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے،
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے فاطمہ، حضرت عثمان نے آج بڑی دعوت کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور کی دعوت کروں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بیوی ہے تو ایسی کہ شوہر کہہ رہا ہے تو بیوی اسے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کیسے دعوت کریں گے، یہاں تو کچھ ہے نہیں۔ عثمان غنی تو بہت مالدار ہیں، انہوں نے دعوت جیسی کی، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ نہ گھر میں آٹا ہے، نہ بکری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ سالن کے لیے کچھ راشن وغیرہ ہے، آپ کیسے دعوت کر لیں گے؟ یہ نہیں حضرت فاطمہ نے کہا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، اے علی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کی آپ دعوت کریں تو بالکل حضور کو دعوت دے کر آئیے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئے، سپورٹ ملا شریک حیات کی، خوش ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، با ادب کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علی بھی چاہتا ہے کہ آپ کی دعوت کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے علی آپ بھی دعوت کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ کے گھر بھی چلوں گا، آپ کے گھر بھی چلوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے حضرت فاطمہ کے پاس اور کہنے لگے اے فاطمہ، میں نے حضور کی دعوت کر دی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، حضور کو بلا کر لے کر آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے، اور گئے اور نبی پاک کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلیے میرے گھر تشریف لے چلیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لیا جو اس وقت موجود تھے، اور آپ نے کہا چلو میری بیٹی فاطمہ کے گھر، چلو میرے داماد علی کے گھر، آج دعوت ہے۔ تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے اٹھے اور حضور کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیچھے پیچھے قدم گن رہے تھے، وہ بھی قدم کو گنتی کرتے جا رہے تھے، قدم گنتے جا رہے تھے۔ اب ادھر حضرت فاطمہ زہرا نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت پر امید رکھی تھی، اللہ پر بھروسہ رکھا تھا، کچھ گھبرایا پریشان نہ ہوا، بلکہ مصلی بچھا دیا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے۔ اگر کوئی گھر میں مہمان آ رہا ہو تو کچن عورتیں جاتی ہیں، اور حضرت فاطمہ ایسی ہے، گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور حضرت فاطمہ مصلی بچھا کر عبادت کر رہی ہے۔ جیسے ہی عبادت کرنے لگی، سر کو سجدے میں رکھا، خوب رویا اور کہا اے پاک پروردگار عالم، آج اپنے محبوب کی بیٹی کی عزت بچا لے۔ آج تیرے محبوب کی بیٹی تجھ سے سوال کر رہی ہے کہ میرے ابا جان، تیرا محبوب اور تیرے محبوب کے محبوب یہاں پر آ رہے ہیں، اس کے لیے انتظام کر لے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دعا کر رہی ہے، دروازے پہ دستک ہوا۔ حضرت فاطمہ زہرا آئی باہر نکل کر اور دیکھتی کیا ہے، دروازہ کو کھولا، کھولنے کے بعد کچھ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے اور جنتی کھانا لے کر آ گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانا کو لی ہے اور دسترخوان بچھایا اور اس پر سجا دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے اور دسترخوان، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان سے کھانا اٹھایا، اور جب کھانے لگا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کیونکہ حضور جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ دنیا کے کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے اور جنت کے کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ ٹیسٹ کس کو پتہ چلتا ہے؟ جو پہلے کھا چکا ہوتا ہے اسے ٹیسٹ پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب دسترخوان میں بیٹھتے ہیں نا، ہمارے یہیں اپنے حاویری کے کچھ احباب ایسے ہیں، ان کو گوشت کا اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے کہ جیسے گوشت کھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شاہنور والا گوشت ہے، ایسا لگتا ہے یہ حاویری والا گوشت ہے، پہلے ہی پہچان لیتے ہیں۔ تو ٹیسٹ کیا ہوا رہتا ہے تبھی تو معلوم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے لگے اور مسکرانے لگے، اس لیے مسکرا رہے تھے، وہ جان رہے تھے یہ دسترخوان جو سجایا گیا ہے یہ جنتی دسترخوان ہے، اس پر جو کھانے سجائے گئے ہیں یہ جنتی کھانے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے کہ فاطمہ نے کھانا کس طرح سجا دیا ہے، میرے عزت کی بھرم رکھ لی ہے، میں نے حضور کی دعوت کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ لیکن حضرت علی پھر حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور کہا اے فاطمہ، ایک تو میرا کام آپ نے کر دیا کہ حضور کی دعوت میں نے کر لی، لیکن اے فاطمہ سنو، جس طرح حضرت عثمان حضور کے قدم کو گنتے ہوئے آئے تھے، میں بھی گنتی کرتے آیا ہوں، اب اس کا کیا کریں گے؟ میں بھی گنتی کرتے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دسترخوان پر ہیں،
ادھر حضرت علی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں. حضرت فاطمہ نے پھر کہا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اچھا کیا آپ نے اچھا کیا کہ گنتی کی ہے. حضرت فاطمہ زہرا پھر مصلی بچھا دی اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ گئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگی. جیسے ہی عبادت کر رہی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے پاک پروردگار عالم, میرے شوہر حضرت علی نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کی گنتی کی ہے, ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم غلام کو آزاد کر سکتے. اے پاک پروردگار عالم, میرے شوہر کے بھرم رکھ لو, میرے شوہر کے بھرم رکھ لو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دسترخوان پر ہیں. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کشمکش میں ہے کہ میں اس قدم کی برکتوں سے کیا کروں. ادھر حضرت فاطمہ زہرا مصلی پر ہیں اور مصلی پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے. اتنے دیر میں حضرت ابھی فاطمہ ابھی مصلی پر ہے, اتنے دیر میں حضرت جبریل تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے, فاطمہ پر اور علی پر سلام بھیجتا ہے, اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرما لیا. اور حضرت علی نے جتنی قدمیں گنتی کی ہے, جتنے قدم کے برابر جتنے لوگ جو جہنم جس پر واجب ہو گیا ہوگا اس کو اللہ رب العزت بخشش عطا فرما دیا اور جہنم سے نکال کر اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ حضرت فاطمہ زہرا ہے. اگر سچا عشق ہو نا, اگر سچا عشق ہو تو ہر ناکام کام بن جایا کرتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ان دونوں کی جوڑی ایسی تھی نا کہ جس جوڑی کو نبی نے پسند فرمایا, اور جس جوڑی کو نبی نے ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت بھی پسند فرمایا. ایسی جوڑی تھی, حضور خود فرمایا کرتے تھے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی بڑا خوبصورت جوڑی ہے, بہت خوبصورت جوڑی ہے علی اور فاطمہ کی جوڑی. کیونکہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے والد محترم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں تو بڑے بڑے سرداران قریش, بڑے بڑے لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم سے حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح کر دے, ہم اس کا ہاتھ مانگتے ہیں. کوئی کہتا ہم اپنے لیے ہاتھ مانگتے ہیں, کوئی کہتا اپنے بیٹے کے لیے مانگتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کو ایک جواب دیتے کہ فاطمہ کا نکاح میں اس سے کروں گا جس سے اللہ رب العزت کرنے کا حکم عطا فرمائے, اس سے کروں گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اس سے نکاح کرو, میں اسی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کروں گا. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے, جگر کا ٹکڑا کہا ہے جسے. حضرت فاطمہ زہرا کو اسی طرح بڑے بڑے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور حضور نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا, بس یہی ایک جواب کہ اللہ رب العزت کا حکم جس سے آئے گا اسی سے فاطمہ کا نکاح ہوگا. اب جتنے لوگ تھے سب تو کہہ دیے. مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت سعد بن معاذ, یہ تینوں بیٹھے تھے اور گفتگو چل رہی تھی, آپس میں تبادلہ خیال چل رہا تھا. بات ہوتے ہوتے بات یہ چھڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے قریش کے سرداران گئے, بڑے بڑے روسا گئے اور حضور سے حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگا. لیکن حضور نے منع فرما دیا. منع بھی نہیں, بس اتنا کہتے تھے کہ اللہ رب العزت جس سے حضرت فاطمہ کا نکاح کرنے کا حکم دے گا ہم اسی سے کر دیں گے. سبوں کو یہی جواب ملا. تو بات چلتی رہی. اتنے دیر میں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اب تک حضرت علی نہیں گئے ہیں, حضرت علی اب تک نہیں گئے ہیں حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگنے. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضرت علی کیونکہ تنگ دست ہیں, غریب ہیں, اس وجہ سے نہیں گئے ہوں گے کہ کیسے حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگنے جائیں. تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم تینوں حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے حضور کی بارگاہ میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے. کہنے لگے اگر حضرت علی یہ بات کہیں کہ میں غربت میں ہوں, تنگ دستی میں ہوں, میں حضور
کہ شہزادی جو سب سے عزیز ہے اس کا ہاتھ کیسے مانگوں؟ کیسے مانگوں؟ اگر یہ بات حضرت علی نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جتنے مال کی ضرورت پڑے گی میں دوں گا۔ عمر کہتے ہیں ابوبکر صدیق میں بھی آپ کے سب میں شامل ہوں، جتنی مال کی ضرورت علی کو ہوگی میں بھی دوں گا۔ بتائیے کتنی محبت حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی سے کہتے ہیں۔ آج کا یہ رافضی نالائق کہتا ہے کہ محبت ہی نہیں تھی، محبت ہی نہیں تھی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے درمیان۔ اس طرح کی باتیں گڑتا ہے جیسے تینوں کے درمیان باتیں ہوئیں، تینوں کے تینوں حضرت علی کے گھر گئے، دستک دی، لیکن حضرت علی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایک انصاری کے باغ میں سینچائی کر رہے، کام کرنے گئے، مزدوری کرنے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں کے تینوں چلے گئے ڈھونڈتے ہوئے انصاری کے باغ میں۔ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باغ کی سینچائی کر رہے ہیں۔ تینوں کے تینوں جیسے وہاں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور یہ سوچا کہ اس باغ میں ان تینوں کا کیا کام ہے، ضرور کوئی اہم بات ہوگی، اس لیے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک چلے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے یہ تینوں پہنچے ہیں تو ان تینوں نے کہا کہ اے علی سنیے، ہم ایک اہم بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اپنے تنگ دستی کی وجہ سے، آپ اپنے غربت کی وجہ سے منع نہیں کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات کون سی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ علی سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے سرداران قریش ہاتھ مانگنے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ حکم نازل فرمائے گا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، ہم اس کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے بارے میں ہاں نہیں کہا ہے، اے علی آپ ہی ایک باقی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کے جانے کا انتظار کر رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے جانے کا انتظار کر رہا ہو، حکمت اللہ کی ایسی ہو کہ آپ جائے، اللہ رب العزت اجازت دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جیسے اس بات کو سنا زاروں قطار رونے لگے، خوب روتے رہے، خوب روتے رہے اور کہنے لگے کون نہیں چاہتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جگر کا ٹکڑا کہا ہو، جس فاطمہ سے اتنی محبت کرتے ہو کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور کس قدر محبت کرتے ہیں، تو علی بھی چاہتا ہے، لیکن علی کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ جا کر تو دیکھیے، آپ جائیے تو صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن معاذ نے جیسے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باغ میں سے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ حضور ابھی اس وقت کہاں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے معلوم ہوا کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سہمے سے ڈرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں معلوم ہے نا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ جو کائنات کا دولہا ہے، جو کائنات کا مالک اللہ رب العزت نے جسے بنایا ہے، ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ڈر تو ہوگا، خوف ہوگا، اور حضرت علی کی ذات وہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب 5 سال کے تھے تو ان کی والدہ انتقال کر گئیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو پالا ہے، خود حضرت علی کو پالا، اپنے گود میں لیا اور حضرت علی کو پالا۔ تو بتائیے تو صحیح، اس وقت ابو طالب بڑے تنگ دست تھے، جس کی وجہ سے حضرت علی کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا اور ان کو پالا۔ حضرت علی اتنے بڑے جوان ہو گئے، اب نوجوانی کے عالم میں پھر وہ جا رہے ہیں اسی بارگاہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دستک دی ہے، ادھر اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کہتی یا رسول اللہ کسی نے دستک دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ام سلمہ دروازہ کھولو، باہر علی کھڑا ہے، دروازہ بند ہے، دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور کچھ نہیں جانتے ہیں، دروازے کے باہر کیا ہے وہ بھی حضور جان رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے باہر دستک دی۔ ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ دستک پر کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، دستک دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ دروازہ کھولو، علی کھڑا ہے۔
علی کھڑا ہے. جیسے دروازہ کھولا واقعی حضرت علی کھڑے ہیں, کیونکہ حضور تو سچے بن کر آئے ہیں نا, جو کہیں گے وہ سچا ہوگا. ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے ام سلمہ علی کو اندر بھیجو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہمے سے آئے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کر بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سر کو نیچے کیے ہوئے, کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں. اب کیسے زبان کھلے؟ لیکن حضور جانتے تھے علی کیوں آیا ہے. حضور کو تو معلوم تھا, نہ بتانے کی ضرورت تھی حضور کو, نہیں, حضور تو جانتے تھے کہ علی کیوں آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھتے تھے, اور حضرت علی سر نیچے کیے ہوئے اور اپنے انگلی سے, اب ظاہر سی بات ہے کوئی زیادہ ٹینشن میں ہو, کہیں کھو جائے تو اگر زمین پہ بیٹھا ہو تو زمین کڑدنے لگے گا. اگر بہت سارے مسلح ایسے ہی خراب ہو جاتے ہیں, ہوتا نہیں ہے, بہت سارے مسلح ایسے ہی خراب ہو جائے, کوئی بیٹھا رہتا ہے مسلح کو نوچتا رہتا ہے کہ کب ٹائم ہو, امام صاحب کہاں گئے, 5 منٹ لیٹ ہو گیا, ہے ہی نہیں ہے, اس مسلح کو نوچ رہا ہے, برباد کر دیتا ہے کہ نہیں. تو ٹینشن میں انسان رہتا ہے, تو گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کی کہ کہاں کیا بولنا, کیا کرنا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں, کسی سے ڈرنے والے نہیں. اب بتائیے خیبر جو فتح کر لے وہ کسی سے ڈرے گا؟ کتنی طاقت ہوگی, کتنی قوت ہوگی. لیکن آئے ہیں کس کی بارگاہ میں؟ یہ اس کی بارگاہ میں آئے ہیں جہاں سے طاقت جو ہے نا, جہاں سے سفلائی ہوتا ہے, وہاں آئے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے بیٹھ کر زمین کڑید رہے تھے, چپ سر نیچے کیے ہوئے زمین کڑید رہے ہیں, کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں, زمین کو کڑید رہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا علی کچھ تو بولو, علی کچھ تو بولو, بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بول دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے علی بولنے آئے ہو تو بول دو, بولو کیا بولنا چاہتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ نے اس وقت مجھے گود نہیں لیا تھا جب میری ماں فاطمہ بن اسد کا انتقال ہو گیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے گود لیا تھا. اور حضرت فاطمہ بن اسد جو حضرت علی کی ماں تھی, انہوں نے ایمان لے کر آئی تھی اور حضور سے بڑی محبت کرتی تھی. وہ خود نہیں کھاتی, حضور کو کھلاتی تھی, خود کپڑا نہیں پہنتی, حضور کو کپڑا پہناتی تھی. اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا اور جب قبر میں رکھے جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ان کو پہنایا تھا, اور یہاں تک کہ حضور خود قبر میں داخل ہوئے تھے اور کہا تھا کہ میں نے کپڑا اس لیے پہنایا کہ میرا کپڑا دنیاوی کپڑا نہیں ہوتا, جنتی کپڑا ہوتا ہے, اور میں قبر میں اس لیے اترا ہوں تاکہ یہ قبر فاطمہ بن اسد کے لیے کشادہ ہو جائے, کیونکہ حضور جہاں کھڑے ہو جائے وہ کشادہ ہی ہو جائے گا. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا جب انتقال ہو گیا تو کیا آپ نے مجھے نہیں پالا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نہیں پالا ہے, میں نہیں پرورش کی ہے. تو پھر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ میری بھی شادی ہو؟ تو حضور فرماتے میں کیوں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی ہو. حضرت علی کیسے بول رہے دیکھیں ذرا, دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. ایک بیگ تکے نہیں کچھ بول دینا چاہیے کسی کو. اگر بڑا کوئی سامنے ہے, علم والا ہو یا بڑے آدمی ہو, ان کی عزت کی جائے اور اس حساب سے باتیں کی جائے کہ بات بھی بن جائے اور بے ادبی بھی نہ ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہیں چاہتے کہ میری شادی ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں علی میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ تمہاری شادی ہو, ضرور ہونی چاہیے. کہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نہیں چاہتے کہ میرے بھی بچے ہوں؟ حضور فرماتے کیوں نہیں, میں ضرور چاہتا ہوں کہ تمہارے بچے ہوں. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ مجھے مل جاتا. اب اتنا کہہ کر پسینہ پسینہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے, کچھ نہیں بولا, پسینے ہو گئے. اتنا بولا اور پھر سر نیچے کیا اور بیٹھے رہ گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھ رہے تھے اور ابھی کچھ جواب نہ دیا تھا. کیوں؟ حضور انتظار میں تھے کہ رب کیا کہتا ہے, میرا رب کیا کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہیں, حضرت علی اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ترچھی نظر سے اٹھ کر حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے کہ حضور غصہ تو نہیں ہے, میں نے جو کہہ دیا جس کی وجہ سے حضور غصہ تو نہیں ہو گئے, یا حضور مسکرانے تو نہیں لگ رہا ہے کہ اگر مسکرائے تو کام بن جائے. تو اپنے سر کو اٹھاتے, کبھی حضور کو دیکھتے پھر سر نیچے کر لیتے, اٹھاتے پھر سر نیچے کرتے, ایسے ہی کرتے رہتے. یہاں تک کہ حضرت علی نے دیکھا کہ حضور مسکرانے لگے, حضور مسکرانے لگے. تو حضرت علی کو اب ہمت بن گئی,
ہمت بڑھ گئی کہ میں نے جو کہا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے اور مسکرانے لگے، تو ایک ہمت بنی. اور پھر نبی پاک نے فرمایا علی سنو، اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح تجھ سے ہو. اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب وہاں کیوں بیٹھے، جلدی سے اٹھے، باہر نکل گئے. باہر نکل گئے اور نکلنے کے بعد باہر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، حضرت سعد بن معاذ بھی کھڑے ہیں. یہ تینوں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے کہ علی کو کیا جواب ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس قدر خوشی سے جیسے مسرت و شادمہ ہو کر باہر نکلے دوڑتے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، اس کا حبیب بھی راضی ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے اور خوشخبری سنائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو گئے. بتائیے اب ذرا سوچئے، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے سرداران قریش، جس کے پاس مال اتنی کہ اسے بھی پتہ نہیں کتنا مال ہے، دولت اتنی کہ اسے بھی پتہ نہیں کہ دولت کتنی، گھوڑے اور اونٹ اتنے، سیم و زر سونے اتنے کہ اسے پتہ نہیں ہے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں گئے لیکن حضور نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اسی لیے اگر بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کیجئے تو مالدار مت تلاش کیجئے، دیندار تلاش کیجئے. نبی پاک نے یہ بتایا ہے اور یہ خود اپنی بیٹی کو دے کے بتایا. ایک ایسا شخص جو کسی کے باغ میں سینچائی کر رہا ہو، وہاں سے اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دے. اب سوچے تو صحیح، یہ مت دیکھیے کہ دولت مند ہے یا نہیں، دیکھیے دولت مند، لیکن دیکھیے دیندار بھی ہے یا نہیں، یہ چیز بھی دیکھنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت علی خوش، اب ظاہر سی بات خوشی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے، کہے علی سنو. اب یہ جتنے تھے تو وہ چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن معاذ وغیرہ چلے گئے. حضور جانتے بھی تھے کہ کس نے کہا ہے، کس نے بھیجا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتے تھے، کس طرح عمر سے محبت کرتے تھے، کس طرح حضرت سعد سے محبت کرتے تھے. اگر ان پر گفتگو کریں تو اور زیادہ معاملہ ہو جائے گا. تو جیسے یہ لوگ چلے گئے اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک نے فرمایا کہ مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک زیرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، جس زیرہ کو پہن کر لڑائی کی جاتی ہے، جنگ کی جاتی ہے، زیرہ پہن کر کہ اگر کوئی وار کرے تو اندر تک نہ جائے، چبھے نہیں، زخمی نہ ہو جائے. وہ زیرہ لوہے کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک زیرہ ہے جو میں پہنتا ہوں اور ایک گھوڑا ہے جس پر بیٹھ کر میں جنگ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. نبی پاک نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو زیرہ بیچ دیجئے مدینے کے بازار میں، اور اس سے جو پیسہ آتا ہے وہی مہر رکھا جائے گا. یہ نبی پاک نے فرمایا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خوشی خوشی گئے، زیرہ کو لیا اور پھر کہاں چلے گئے؟ مدینے کے بازار میں. اس سے پہلے حضرت علی کبھی مدینے کے بازار میں نہیں گئے تھے. مدینے بازار میں کون جائے گا؟ جو بزنس مین ہوگا وہی جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو کہیں مزدوری کر رہے، کچھ دیا لا کر کھا لیے، ختم. مدینے کے بازار میں جا کر کھڑے ہیں اور زیرہ پکڑے ہوئے بیچنے کے واسطے. ادھر سے حضرت عثمان غنی تشریف لا رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے اور قریب آنے کے بعد کہتے ہیں علی تم کو تو ہمیشہ ہم نے جنگ میں دیکھا ہے، میدان جنگ میں، آج بازار میں کیا کام ہے؟ آج بازار میں کیا کام ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ میدان جنگ میں آپ کو دیکھا ہے اور آپ بازار میں ہیں. کہا ہاں میں بازار میں اس زیرہ کو بیچنے آیا ہوں. کہا زیرہ بیچ رہے ہو؟ کیا بات ہے، کیا جنگ ختم ہو گئے، اب جنگ نہیں ہونے؟ کہاں جنگ ہونے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیرہ بیچ دو. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زیرہ کو بیچنے کے بعد جو رقم آئیں گے وہی مہر ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ مجھے دے دیا ہے. حضرت عثمان غنی بڑے خوش ہوئے کیونکہ وہ بھی داماد پیغمبر ہے نا، داماد پیغمبر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت عثمان غنی کے لیے فرمایا کہ میرے پاس اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی مقام بہت بڑا تھا. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ علی کیا آپ مجھ سے اپنے زیرہ کو بیچیے گا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں بیچ نہیں آیا ہوں، کوئی بھی خرید لے، میں تو میرا کام ابھی اس وقت بیچنے کا ہے، کوئی بھی خرید لے میں بیچ دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا کتنے میں؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 400 دینار میں یا 400 درہم میں، 400 درہم میں میں بیچوں گا اسے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے بیچ دیجیے۔ حضرت عثمان غنی نے زیرہ لے لیا، 400 درہم دے دیا۔ حضرت علی جانے لگے۔ پھر حضرت عثمان غنی آواز دیتے ہیں علی سنیے، میں جنگ میں آپ کو بغیر زیرہ کو دیکھنا نہیں چاہتا، یہ درہم بھی آپ کے، زیرہ بھی آپ کے، دونوں لے لیجئے، چلے جائیے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زیرہ کو بھی لے کر اور پھر وہ درہم جو ملے تھے اسے بھی لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد میں آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کے مہر جو رکھے ہیں وہ بہت زیادہ تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آزمانا چاہتے تھے کہ علی کیسے ہیں اور علی کو کیا حضور آزمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت علی کو پالا ہے، خود ہی پرورش حضرت علی کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو حضرت علی سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر حضرت فاطمہ زہرا کو رخصت کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا فاطمہ سنو سنو، میں نے اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا ہے جس کو اللہ بھی اپنا محبوب رکھتا ہے اور میں بھی اپنا محبوب رکھتا ہوں۔ یاد رکھنا، زیادہ سوالات کر اپنے شوہر کو پریشان نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب نکاح کر گئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی حضرت علی سے زیادہ سوال کر کہ یہ کیوں نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا، وہ بھی تو ایسے حضرت فاطمہ زہرا کی داستان بھی بڑی لمبی چوڑی ہے ماشاءاللہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شریک حیات بنی حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کا بھی کوئی کمال کوئی ثانی نہیں، اسی لیے نبی پاک فرماتے رہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ان دونوں کی جوڑی بڑی خوبصورت جوڑی ہے، بڑی خوبصورت جوڑی ہے، اور جس جوڑی کو نبی پاک پسند فرمائے ہوں، جس جوڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہو، تو بتائیے اس جوڑی ہی سے سید الشہداء امام حسین پیدا ہوتا ہے، اسی جوڑی سے امام حسن پیدا ہوتا ہے، اسی جوڑی سے امام حسن امام حسین پیدا ہوتا ہے۔ وہ امام حسین جو اپنے کنبے کو لٹا تو سکتا ہے لیکن مذہب اسلام کے پرچم کو کربلا کے میدان میں گرانے نہیں دیتا ہے، وہ حضرت امام حسین پیدا ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سے واقعات ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سے مراتب ہیں، لیکن یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ علی ہیں جو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزیز پوری زندگی رہا، اور پھر مرنے کے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزیز رہا۔ اور یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جس وقت آپ خلیفہ بنے نا، اس وقت اتنا بڑا ماحول خراب تھا کہ صرف جنگیں ہی ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی جب شہید ہو گئے تھے اس وقت اس طرح کے معاملات آ گئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ایسے دور سے چلا کہ جہاں جنگ ہی جنگ، جہاں نفرت ہی نفرت ایسے پھیلاتے ہوئے لوگ ملے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے لیے جو بدلہ لینے کے لیے بار بار کہا جاتا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، ان کا بدلہ لیجئے۔ حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ آیا، حضرت علی کا معاملہ آیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اخیر میں المختصر میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہوئی نا، شہادت مسجد میں آپ تشریف فرما ہے، اور ایک ایسی جماعت کھڑی ہوئی جس کو حضرت علی نے مسجد سے باہر کیا اور اخرج کہا، نکل جاؤ نکل جاؤ، وہی جماعت خارجی کی جماعت بنی، اور وہ ایسی جماعت بنی جو حضرت علی کا بھی دشمن رہا، حضرت امیر معاویہ کا بھی دشمن رہا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کا بھی دشمن رہا۔ وہ صرف اتنا چاہتے تھے ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، ان دونوں میں خوب لڑائیاں ہو، جنگیں ہو، اور یہ لوگ آپس میں مرے کٹے، ایسے لوگ بن گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا تعاقب کیا اور اس جماعت کو ختم کیا، مار ڈالا، لیکن 3 ایسے شخص اسی خارجی میں بچ کر بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد جب آپس میں وہ لوگ گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہماری جماعت ختم ہو گئی، ہمیں مار دیا گیا ہے، لیکن اس میں سے ایک ایسا تھا جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم یہ ایسا نلائق جو حضرت علی سے اس قدر بغض رکھتا تھا، اتنا دشمنی کرتا تھا، اس قدر دشمنی اس کی تھی، آپ خود اندازہ لگائے۔ جب اس کی شادی ہوئی نا، جب شادی ہوئی تو مہر میں اس نے کیا رکھا تھا؟ مہر میں اس نے رکھا تھا کہ حضرت علی کا سر لا کر دوں گا، حضرت علی کے یعنی علی کا سر لا کر دوں گا، یہ مہر ہے۔ کتنا دشمن ہے آپ خود سمجھیں، وہ شادی کہہ رہا ہے اور بیوی سے مہر رکھ رہا ہے کہ میں علی کا سر لے کر آؤں گا، یہ مہر ہے ہمارا۔
अब दुश्मनी कितना रखता होगा, पूरी ज़िंदगी यही सोचता रहा कि मैं काटूंगा, मैं मारूंगा, कत्ल कर दूंगा हज़रत अली को। यही अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम है कि इन तीनों ने, जो तीन बचे हुए थे, गुफ्तगू की और कहा तीन बड़े लोग हैं जिसकी वजह से हमारी जमात ख़त्म हो गई। एक हज़रत अमीर माविया, दूसरे अम्र बिन आस और तीसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। हम तीनों प्लान बनाते हैं, तीनों के पास जाएंगे और एक ही बार में तीनों को ख़त्म कर देंगे, मामला ठंडा हो जाएगा। इन लोगों ने ये सोचा। एक चला गया बुकैर हज़रत अमीर माविया को कत्ल करने, एक चला गया अम्र बिन बकरा, इस तरह कुछ नाम है, ये चला गया हज़रत अम्र बिन साद को मारने, और ये अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ये चला गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारने, कत्ल करने, शहीद करने। तीनों तीन राह निकल गए। हज़रत अमीर माविया मुल्क शाम में थे, वो वहाँ एक पहुँच गया। मदीना में हज़रत अम्र बिन साद थे, हज़रत अम्र बिन आस, वहाँ एक शख्स चला गया, और कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, यहाँ इब्न मुलजिम चला गया। तीनों तरफ चले गए मारने के लिए। कहा एक ही बार में मारेंगे, अगर धीरे धीरे मारेंगे, एक को मारेंगे सब चौकन्ने हो जाएंगे, फिर मार नहीं पाएंगे। मारना है तो एक ही मर्तबा, एक ही दिन मारना पड़ेगा, एक ही दिन कत्ल करना पड़ेगा। तीनों के तीनों निकल गए। अब हज़रत अमीर माविया को जो मारने गया था, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत अलील थी, जिसकी वजह से वो मस्जिद नहीं जा सके, तो वो बच गए। अम्र बिन आस जो मदीना मुनव्वरा में गया था मारने, तो हज़रत अम्र बिन आस मदीना में नहीं थे, वो कहीं और चले गए थे, जिसकी वजह से वो भी बच गए। ये इब्न मुलजिम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद के लिए उठे, और उनकी आदत थी कि लोगों को उठाते थे। इमाम हसन से कहा, ए इमाम हसन सुनो, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने हुजूर से शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कुछ उम्मती ऐसे हैं जो मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तो फिर मोहब्बत करने वालों के पास चला आ, मोहब्बत करने वालों के पास आ जाओ, उसे छोड़ दो। तो इसका मतलब ये होता है कि हुजूर मुझे बुला रहे हैं, अब मैं चला जाऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन को कहा और उठे और नमाज के लिए जाने लगे। जब वो नमाज के लिए जा रहे थे, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम पहले ही से तैयार था। उसने ऐसा वार किया कि आपके पेशानी से लेकर कनपट्टी तक ज़ख्म हो गए। लोगों को पता चला। 17 रमज़ान का ये वाक़या है। 17 रमज़ान को आप पर हमला किया गया था। जैसे आपको हमला किया, वो भागने की कोशिश की, लोग आ गए और आने के बाद उसे पकड़ लिया और फिर उसे मार डाला गया। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना गहरा ज़ख्म हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेके आया गया और बिस्तर पर सुला दिया गया। 3 दिन के बाद 21 यानी जुमा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मगरिब बाद यानी 21 चढ़ जाता है, 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को धोखा से ही मारा गया। इमाम हुसैन को भी धोखे ही से बुलाकर मारा गया था। तो ये लोग ऐसे हैं, इनके खून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत अता फरमाई कि किसी की मजाल नहीं कि सामने से आकर लड़ ले, मजाल ही नहीं किसी की कि सामने से आकर लड़ ले। मारता है तो धोखे से, शहीद करता है तो धोखे से। बस धोखाबाजी की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए, और फिर आपके शहज़ादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी धोखाई से भी कुफा बुलाया गया, और बुलाने के बाद वहाँ भी आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ बहुत लंबी चौड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्ब ताला हम सबको शरीयत मुतहरा पर रहकर ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शरीयत पर रहकर जीना माना नसीब अता फ़रमाए, मसलक हाला हज़रत पर रहकर जीना माना नसीब अता फ़रमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।